اللہ کا اذن ہوتا ہے اللہ اس کو بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیارہ ولا ہامہ۔ اسلام نے ایک نظریہ دیا ہے، لوگوں کوئی بیماری عدویٰ نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، بیماری اتنی اختیار والی نہیں ہے کہ وہ خود بخود بذات خود ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جائے۔ آج دنیا کو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے یہ ایک سے دوسرے کو اپنے آپ لگ جاتی ہے۔ اسلام نے یہ کیوں کہا کہ بیماری متعدی نہیں ہے؟ اگرچہ اسلام نے احتیاط کا حکم دیا، کوڑ والے کے پاس نہ جاؤ، طاعون والا جہاں وبا ہے وہاں رہے، دوسرا اس شہر میں نہ آئے، اسلام نے احتیاط کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بات کیوں کہی لا عدوى ولا طیارہ ولا ہامہ؟ لوگوں بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کے اندر ایک بیماری تھی، پیٹ کا درد ہوتا تھا، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بیماری خود بخود یعنی بیماری بذات فاعل اپنے آپ بغیر اللہ کے حکم سے یہ دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اسلام نے اس چیز کی نفی کی ہے۔ اگر بیماری کسی سبب کی وجہ سے کسی دوسرے کو لگتی ہے تو وہ اسباب بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں۔ اب اسلام نے یہ جو منع کیا ہے کہ کوڑ والے مریض سے بھاگو، طاعون والوں کے پاس نہ جاؤ، خارش والے اونٹ کو دوسرے اونٹوں کے ساتھ نہ ملاؤ، اس میں حکمت عملی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احتیاط بتائے ہیں، یہ جو احکام دیے ہیں، محدثین لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص اس کے پاس تندرست شخص گیا ہے، اس کو بیماری لگ گئی ہے، وہ اپنا عقیدہ برباد نہ کر لے، وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ بیماری فلاں شخص سے مجھ کو لگی ہے، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیماری مجھے لگائی ہے۔ ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول ہمارے اونٹ ہیں، ان کو خارش والے اونٹ سے بیماری لگ گئی، خارش پڑ گئی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جی اب تو آپ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ ٹھیک ہے آج کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے، لیکن یہ اسباب اللہ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا بیماری متعدی ہی ہوتی تو ذرا بتلائیے پہلے شخص کو کس نے بیمار کیا تھا؟ بیماریاں، مصیبتیں اور آفتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن کفار پر یہ بیماریاں، یہ آفتیں اور مصیبتیں اور مشکلات عذاب کی صورت ہوتی ہیں۔ لیکن اہل اسلام کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ اہل اسلام کا معاملہ کیا ہے؟ اہل اسلام کے لیے یہ جو بیماریاں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بسا اوقات اللہ کی طرف لوٹنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، بسا اوقات انسانوں کے، مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، اور بسا اوقات مسلمانوں پر یہ جو بیماریاں ہیں یہ عذاب کی صورت میں بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے آتی ہیں کہ مسلمان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، توبہ و استغفار کریں، وہ اپنے رب کو پہچان لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو بھیجتے ہیں، انسانوں کو جو آفتوں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، وہ بڑے عذاب آنے سے قبل ہم انسانوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے سکھاتے ہیں، ان کے اندر اس لیے طرح طرح کی مہلک بیماریاں بھیجتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں، تاکہ وہ اس بات کی طرف پلٹ آئیں کہ ہمارا ایک رب بھی ہے، ہمیں کسی نے پیدا بھی کیا ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد بھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ انسان ان عذابوں، ان آفتوں اور مشکلوں سے ڈر کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگیں۔